بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، اس کی آخری دو آیات، آیت نمبر 108 اور 9 کا ترجمہ یہ ہے: قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت کے راستے پر چلے گا تو اسے ہدایت کا فائدہ پہنچے گا اور اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ واصبر، اور صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ان دو آیات کی تفسیر سے پہلے یہ بات عرض کرنی ہے، ہمارا فجر کی نماز میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا تھا، تو الحمدللہ اب وہ تکمیل کے قریب ہے۔ آئندہ اتوار انشاءاللہ فجر میں ہی ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا، تو آئندہ اتوار ہماری اس سلسلے میں یہاں تقریب ہوگی، اور جو بھی مہمان تشریف لائیں گے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ یہ سورہ یونس کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا خلاصہ اور پوری سورت کا پیغام آخر میں ذکر فرمایا۔ جیسے اس سورت کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، یہ سورت مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ زبردست مکالمہ اور ایک خطرناک صورتحال چل رہی تھی، وہ بالکل دشمنی کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام بھی سنایا، انہیں توحید بھی سمجھائی، اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتلائیں، اور یہاں سورت مکمل کرنے سے پہلے آخری اور بالکل جو فیصلہ کن بات ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ جو لفظ ہے یا ایھا الناس قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالی تمام دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، چاہے وہ عربی بولنے والے ہیں، چاہے وہ انگریزی بولنے والے ہیں، چاہے وہ اردو بولنے والے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں آئے یا قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، یہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد کے زمانوں میں ایسے لوگ آئیں جو خود کو انسانیت کا زیادہ خیر خواہ بتلائیں کہ ہم انسانیت کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو خیر خواہی اور ہمدردی ہم انسانیت کی جانتے ہیں وہ کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ اس لیے ہم جو بات بتانے لگے ہیں یہ صحیح بات ہے، اور اس میں انسانیت کا حقیقی بھلا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قد جاءکم الحق من ربکم، حق بات تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، قرآن پاک کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات کی شکل میں۔ یہ وہ پیغام ہے
جو انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام ہے، اور اس کے اندر ساری انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کا بھلا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کتنی خوبصورت بات کرے، کوئی کتنا خوبصورت پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرے، کوئی کتنی خوبصورت چیز انسانیت کے لیے لائے، فرمایا یہ غیر معتبر ہے، یہ کامیابی نہیں دلا سکتی ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے اس دیے گئے دین کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ تمام انسانیت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ پھر ساتھ یہ بتلایا اگر کوئی اس ہدایت کے راستے پہ چلے گا، ایسا نہیں ہے اس کے چلنے سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرے گا تو ہماری بادشاہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، اگر تم سارے کے سارے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب واحد منکم، سارے انسان اور سارے جنات انتہائی درجے میں نیک بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، ہماری سلطنت اور بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم تمہیں اپنا غلام بنا کر اپنا کوئی نفع، اپنا کوئی مفاد، اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہے۔ اگر ہدایت پر کوئی چلے گا، ہدایت کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا، اور اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو اس گمراہی کا وبال، اس گمراہی کا نقصان وہ انسان خود اٹھائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے محلے کے سارے لوگ اللہ نہ کرے مسجد کو تالا لگا کے گھروں میں بیٹھ جائیں، کہیں گے ایک بندہ بھی نماز کے لیے نہیں آئے گا، اذان نہیں ہوگی، کوئی اللہ کا نام نہیں لے گا، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ مسجد کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا نقصان ہے، اللہ کے گھر کا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے بادشاہ ہیں، فرمایا ہماری بادشاہی میں تو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، سارے انسان ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا جو یہ حرکت کریں گے وہ اپنی آخرت برباد کریں گے، جو گمراہی کے راستے پہ چلیں گے وہ اپنی قبر خراب کریں گے۔ اور یہ کھلا پیغام ہے، وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی زور زبردستی کرنے والا، جبر کرنے والا، کسی کو زبردستی پکڑ کر کسی ایک راستے پہ چلانے والا نہیں ہوں۔ میرے ذمے تو ایک کھلا پیغام تھا، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا واتبع ما یوحى الیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیغام دیا ہے آپ خود بھی اسی کے پابند ہیں۔ دنیا کے جو آج کے دور کے لیڈر ہیں، عوام کے لیے ایک قانون ہے، اپنے لیے دوسرا قانون ہے۔ عوام کو آ کر ایک بات بتاتے ہیں، بند کمروں میں خود عیاشیاں کرتے ہیں۔ دین میں ایسا نہیں ہے، دین میں جو جتنا آگے ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو اتنا بڑا پیغام سنا رہے ہیں، اور خود یہ نہیں کہ کمرے میں جا کے اپنے بیڈ روم میں سو جائیں اور کہیں ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں۔ ایسا نہیں، آپ سب سے پہلے خود ہماری وحی کی اتباع کریں گے، اور پھر آپ کو دیکھتے ہوئے ساری انسانیت، ساری امت آپ کے پیچھے چلے گی، تو یہ کامیاب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پابند ہیں تو آج کا انسان اگر فیشن کو دیکھ کر چلے گا، آج کی تہذیب کو دیکھ کر چلے گا، آج کی دنیا کے رسم و رواج کو دیکھ کر چلے گا، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کامیاب۔ اور فرمایا آپ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے کا ایک مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، حالات آ جائیں تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے دو مطلب اس کے علاوہ بھی علماء نے بتلائے ہیں۔ ایک صبر کا مطلب یہ ہے انسان جس نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، ان نیک کاموں کے کرنے پہ خود کو جمائے رکھے۔ یہ نہ ہو کہ موڈ ہوا تو نماز کے لیے آنا شروع کر دیا، اور جب موڈ نہ ہوا تو نماز بھی گئی، نیکی بھی گئی۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ
پابندی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جس نیکی کو، جس اچھے کام کو کر رہا ہے آخری دم تک کرتا رہے. ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اسی طرح ہمت سے کام لیتا رہے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کے لیے جمائے اور اس کے لیے صبر سے کام لے، حوصلے سے کام لے. نفس اور شیطان اور باہر کا ماحول اسے گناہوں کی طرف بار بار بلائے گا، مگر اس انسان نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے، نیکی پر جمانا ہے اور زندگی میں پیش آنے والے حالات پر صبر سے کام لینا ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی